السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے سب کے سب۔ تو جب کبھی بھی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، تو جب کبھی بھی اور ضرور آئے گی منی میری طرف سے ہدان تمہارے پاس ہدایت۔ فَمَن تَبِعَ، تو جس کسی نے پیروی کی ہدایہ میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا، اور جٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی ہیں وہ جو اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون۔ تو ہمارا مضمون چل رہا تھا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اگلی آیت ہماری تھی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، جھوٹا کہا ہماری نشانیوں کو، یہی لوگ ہیں آگ والے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کچھ پچھلے سیشن میں سیکھنے کو ملا اور کون سے ایسے سوال ہیں جو ابھی تک کلیئر نہیں ہوئے، تاکہ ہم ان کو کلیئر کر لیں۔ جی میری بات آپ کو ٹھیک آ رہی ہے؟ لوگ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ سر جاگ رہے ہیں۔ چلو الحمدللہ۔ فلا خوف علیہم ولا هم سر آپ نے لیکچرز اپلوڈ کیے؟ ہاں جی، میرے پاس نیٹ مجھے تنگ کر آپ رہا نے لیکچرز اپلوڈ؟ ہے۔ ہاں، میرے پاس نیٹ مجھے تنگ کر رہا ہے۔ وہ نیٹ کا مسئلہ بھی کچھ دن کوشش کر رہا ہوں اسے حل کرنے کی، جیسے ہی حل ہوتا ہے۔ میں نے اپلوڈ کیے ہیں لیکن وہ فیل ہو چکے ہیں، ایرر آتا ہے اپلوڈنگ میں۔ ٹھیک جی، ہے۔ اب ہمارے پاس جو ہے میں چاہ رہا تھا کہ ہم ریکیپ کر لیتے، کچھ یاد ہے، کچھ سوال ہیں تو ہم ان کو کور کر لیں، نہیں تو پھر آگے چلتے ہیں۔ سر جو لیکچر تھا نا اس دن، وہ تھا اس میں نا کچھ پوائنٹس اس طرح سے تھے کہ تاکہ دوبارہ لیکچر سنیں گے تو زیادہ کلیئرٹی ہو جائے گی، چلو اللہ تو خیر، اس لیے اپلوڈ اپلوڈ کر کرنے دیں، کا ویٹ تھا بس۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ وہ میں آج میں دوبارہ اپلوڈ کر دوں گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کمپلیٹ ہو جائے۔ آج ہے ہماری آیت والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، آیت نمبر 39 ہے۔ 38 تو ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے الحمدللہ کسی حد تک۔ 39 آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، یہی لوگ ہیں آگ والے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت پڑھنے سے ایک جو دیسی سوچ ہے اس کے مطابق، میں نا دیسی سوچ کے مطابق ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے انکار کیا آپ کے لیے سزا تیار ہے، ٹھیک ہے؟ تو ظاہری طور پہ یہ چیز ملتی ہے۔ کیا ایسے ہی ہے کہ اللہ رب العزت سزا کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور بہانہ ڈھونڈتے ہیں اور سزا دینے کے لیے؟ مثال کے طور پر اگر آپ قرآن مجید کو
اوور ویو دیکھیں جس طریقے سے ہماری دیسی مینٹیلٹی کے مطابق قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا امیج کریٹ کیا جاتا ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ لگتا یوں ہے کہ قوم آباد ہے، اللہ رب العزت نے پیغمبر بھیجا، پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں، ہود علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں۔ بار بار جب انبیاء کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے یوں ہی ہے کہ انبیاء آئے، بات نہیں مانی، سزا، انبیاء آئے، بات نہیں مانی، سزا۔ تو کیا یہ حقیقت ہے، یا سزا کا کیا معیار ہے؟ اللہ رب العزت کس بنا پر کب سزا کا فیصلہ کرتے ہیں، یا نبی کو بھیجتے ہی کب ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا ایسے ہے کہ ایک آبادی جیسے ہی آباد ہوئی ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیج دیا، اس قوم کو ساتھ ہی اس نبی نے تبلیغ کرنا شروع کر دی، اور کیا ہوا کہ اس قوم نے اپنی مرضی کا استعمال کیا ہی نہیں، وہاں پہ پیغمبر موجود تھا ان کو روکنے ٹوکنے کے لیے، جب انہوں نے بار بار بات کو نہیں مانا تو اللہ رب العزت نے پھر سزا دے دی؟ کیا ایسے ہوا ہے؟ یا پھر یہ پوائنٹ ڈیپ ہے، دس پوائنٹ از ویری ڈیپ، یا پھر ایسے ہوا کہ ایک قوم آباد ہے، عرصے سے موجود ہے، اپنی کوتاہیوں، گناہوں، جرائم میں انتہا کو پہنچ چکی ہے، انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اب اللہ رب العزت اس سے پہلے کہ وہ قوم اپنے آپ کو اس طریقے سے تباہ و برباد کر دے کہ وہ خود ہی برباد ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت ان کی اصلاح کے لیے پیغمبر بھیجتے ہیں۔ تو جب پیغمبر آتا ہے، آ کر کے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ جرائم جو پہلے مائنر تھے، چھوٹے چھوٹے گناہ تھے، وہ بڑے بن کے اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اب وہ نحوست ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کو گھیر لے۔ اس نحوست سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت عین وقت پہ پیغمبر بھیجتے ہیں کہ اب یہ وقت آ چکا ہے کہ اب یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنی بہت من مانی کر لی ہے، تو پیغمبر بھیجا۔ پیغمبر نے آ کر کے اپنی دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری ہے اس کا حق ادا کیا، ٹھیک ہے، لیکن جب پھر بھی ان کے اندر ان کی جو بیماری وہ ختم نہیں ہوئی، تو پھر اللہ رب العزت نے سوچا کہ اچھا اب یہ بات اس طریقے سے نہیں سمجھیں گے، اب ان کی جو وبا ہے اس کا ایک واحد حل یہ ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس قوم کو، اس نسل کو سزا سنائی۔ تو کون سا پھر امیج جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، اس پوائنٹ کو بھی ہم نے سمجھنا ہے۔ اب رہی بات کہ اللہ رب العزت کی جو سزا کا معیار ہے، اللہ رب العزت کس قدر غصے میں ہے، اس موضوع پہ ہماری کافی تفصیل سے بات بھی ہو چکی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو کس اینگل سے دیکھیں گے، اللہ رب العزت کی رحمت کو، محبت کو کس اینگل سے دیکھیں گے۔ تو جب ہم اس پوائنٹ پہ آتے ہیں تو سب سے پہلے میں کلیئر کرتا چلوں، کیونکہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھوٹا کہا، یہی لوگ ہیں آگ والے۔ تو یہ بات کب ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ کب ایسا ہوگا؟ آپ اس پوائنٹ کو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد 500 سال تک کوئی پیغمبر نہیں آیا ہے۔ اب 550 سال تک جب پیغمبر کوئی نہیں آیا تو عذاب کتنے آئے ہیں، کتنی قومیں برباد ہوئی؟ کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس 500 سالوں کا جو عرصہ ہے، اس دوران میں جرائم کی انتہا جو ہے نا وہ کہاں تک پہنچ چکی ہے، کس حد تک لوگ کس قدر، یعنی ان کے لیے جو یعنی مکمل طور پہ ان کی زندگی کا معیار ہی بدل چکا ہے، یعنی انسانیت کے لیول سے ہی وہ گر چکے ہیں، انسانیت کے لیول سے۔ مثال کیا ہے؟ آپ مکہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک مکہ کے جو کفار ہیں یا مکہ کے جو لوگ ہیں ان کے حالات کو دیکھ لیں، انسانیت کی کوئی بھی خصلت باقی نہیں بچی سوائے کچھ چیزوں کے۔
سوائے کچھ کے باقی سب انسانیت ختم ہو چکی، انسانیت ہی ختم ہو چکی. تو اللہ رب العزت نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. ٹھیک ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عرصہ تک تبلیغ کی ہے؟ اچھا، اب پیغمبر موجود ہے، پیغمبر دعوت دینا چاہ رہا ہے، پیغمبر ان کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہے. اب یہ لوگ ان کے جو تکبر ہے یا ان کے اندر جو بیماری ہے کفر کی، وہ کس انتہا کو پہنچ چکی ہے. آپ اس کو اس انداز سے دیکھ لیں. میں نا وہ آیت نکال لوں، وہ سورہ بنی اسرائیل ہے نا، سورہ بنی اسرائیل میں اگر ہم جاتے ہیں تو ہمیں ایک ڈیٹیل سے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 96 سے یہ شروع ہو جاتی ہے. یہ ان کا جو واقعہ ہے کہ یہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے انہوں نے کس قسم کے مطالبات کیے. اچھا جی، وہ کیا مطالبات ہیں ابھی ہم وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. اچھا جی، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. یہ 89 سے شروع ہو جاتی ہیں اور یہ آیت نمبر 96 تک یہ مضمون چلتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 96 تک سورہ بنی اسرائیل. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. ہم نے اس قرآن میں بہت سے لوگوں کے لیے بہت سی مثالیں بہت ہی مختلف طریقوں سے بیان کی ہیں. صرفنا ہوتا ہے بار بار کسی طریقے کو بدل بدل کے بیان کرنا. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. تو اکثر لوگوں نے اس کا انکار کیا. اس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ تھی صرف ناشکری، کفر. وہ کہنے لگے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. اب دیکھیں، اندازہ لگا لیں کہ پیغمبر ایک ہدایت کی بات کر کے ان کو اللہ رب العزت کی جو ہے نا رحمت سے جو محرومی کی وجوہات ہیں ان سے بچانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، رحمت سے محرومی کی جو وجوہات ہیں ان سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آگے سے ان کے انداز دیکھیں، ان کا رویہ دیکھیں. وہ کیا کہتے ہیں وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز نہیں مان لائیں گے آپ. اچھا جی، ایک اور پوائنٹ سمجھنا ہے. ایک ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نا آمنت باللہ و رسولہ، آمنت باللہ. ٹھیک ہے، آمنت باللہ، آمنت کے بعد آمنا یؤمنو کے بعد بی جو ہے نا حرف جر کا استعمال ہونا. اگر تو آپ لوگوں نے قرآن پاک کھولا ہوا ہے تو آپ کو نظر آئے گا میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں. ایک ہوتا ہے، بلکہ میں اسکرین شیئر کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سب کو نظر آ جائے تو یہ اٹھنے کا تکلف نہ کرنا پڑے. ایک ہوتا ہے آمنا یؤمنو اور آگے ایمان کے بعد لفظ جو ایمان ہے اس کے بعد حرف با کا آنا، حرف جر با کا آنا. یہ پروپوزیشن ہے، پروپوزیشن. ٹھیک ہے، تو ہوتا کیا ہے اس کی وجہ سے معنی میں تبدیلی آتی ہے. ٹھیک ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، پروپوزیشن ورڈ ہے. تو ہوتا کیا ہے جیسے ہی آپ بی کی جگہ پہ لام لے کے آتے ہیں تو اس کا معنی اور ہو جاتا ہے، اس کا معنی بدل جاتا ہے. تو اب وہ فرق بھی ہم سمجھتے ہیں. یہ میں اسکرین شیئر کرتا ہوں تو آپ نے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل ہے اور آیت نمبر ہے 89. تو یہ میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. مجھے بتانا سب کو اسکرین نظر آ رہی ہو تو. اچھا جی، جی یہاں سر پہ آ رہی ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. بے شک ہم نے طرح طرح سے بیان کی لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں. اکثر لوگوں نے اس کا انکار کیا اور اس کے پیچھے جو صرف ایک ہی وجہ تھی وہ تھی کیا؟ کفر. اچھا، اب آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میں بتانا چاہ رہا تھا. وقالو اور انہوں نے کہا لن نؤمن بکا. ایک ہوتا ہے بکا، ایک ہوتا ہے لکا. اگر ہو لن نؤمن ہرگز نہیں ایمان لائیں گے، لاکا مانیں گے، مانیں گے لاکا آپ کو، آپ کی بات کو. ایک ہوتا ہے یقین کرنا، بات کو تسلیم کرنا. ایک ہوتا ہے ایمان لانا. جب ایمان لانے کی بات آئے گی تو وہاں پہ ہوگا بیکا.
لن نؤمن بک، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے کسی کی بات کو سن کے اس کی بات کو نہ ماننا، اس کی بات کا انکار کرنا، بات کو نہ ماننا، ٹھیک ہے. شخصیت پہ اعتبار ہو سکتا ہے لیکن اس کی جو بات ہے میں نہیں مانتا بھی، ٹھیک ہے. جب ایمان کے لیے وہ شخص موجود ہو نہ ہو اس پہ ایمان ہونا، جیسے ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب اللہ کو، اللہ رب العزت کو ہم نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، ان کی موجودگی ہو یا نہ ہو ایمان موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ ایمان ہے. اور جب ہے لا نؤمن اللہ کا، تو اس کا مطلب ہے جو بات کرنے والا وہ سامنے ہے اور جو اس کی بات، جو وہ بات کر رہا ہے اس کو آپ تسلیم نہیں کرنا چاہتے، تو وہ ہوگا لا کا، لام استعمال ہوگا اس کے بعد. تو یہاں پہ ہے ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، یہ مانا نہیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم ایمان نہیں لائیں گے، یہ بات نہیں. یہ ہے، یہ اصل مانا ہے. دیکھ رہے ہیں کتنا فرق آتا ہے. ایمان نہیں لائیں گے، اس میں اور اس میں بہت فرق ہے. ایک ہوتا ہے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے. اور ایک چیز ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس بات کو ہم نہیں مانیں گے. یہ وہی لوگ ہیں مکہ والے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو تسلیم کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ صادق و امین ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے، ہم نے اس چیز کو سامنے رکھا، تو ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے. ایمان والی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ معنی غلط بن جاتا ہے. تو ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ جاری کر دیں. آپ نے نا یہ ان کے جو مطالبے ہیں ان مطالبوں پہ غور کرنا ہے، مطالبوں کے پیچھے جو سوچ ہے اس پہ غور کرنا ہے. اس کے بعد دو لوگ ہیں نا، ایک ہے مطالبہ کرنے والا اور ایک ہے جس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. جو مطالبہ کرنے والا ہے اس کا مطالبہ کیا ہے، کس مقصد کے تحت مطالبہ کر رہا ہے. وہ جو مطالبہ ہے وہ مطالبہ ہی بتا رہا ہے کہ ان کی سوچ کیا ہے، ٹھیک ہے. اب اس سوچ کی بنا پر جو بندے سے جس سے مطالبہ ہو رہا ہے، آپ نے اس کا جواب دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جواب دیکھنا ہے اور اس کا مقصد دیکھنا ہے کہ یہ کس مقصد کے ذریعے ان کے سامنے کھڑا ہے، کس مقصد کے لیے، اور مطالبہ کیا ہے، اور یہ بندہ کیا چاہتا ہے اور کس مشن کے تحت ان کی بات کو سن رہا ہے یا برداشت کر رہا ہے، ٹھیک ہے. ہم وہ ساری کنورسیشن کو ابھی دیکھیں گے. پہلی شرط، پہلا سر مطالبہ. دوسرا، سر یہاں پہ ایک منٹ، آپ نے جو بھی بتایا آمنتو بی کا مطلب ہے کہ ایمان لانا، چاہے وہ شخص ہمارے سامنے موجود ہے یا نہیں ہے، بس ہم نے ایمان لے آئے، ہاں جیسے کہ جی، آپ ایمان لانا. ہاں جی، اور آمنا لا کا آپ نے یہ بتایا کہ جیسے کوئی میرے سے بات کر رہا ہے، اگر میں اس کی بات کو تسلیم کر لیتی ہوں تو اس کے ساتھ بس تسلیم کر لیا، میں نے کہا ہاں ہاں یہ وہ بات اگری کر ٹھیک رہے ہے. ہیں، آپ اس کی بات کے ایمان ساتھ ایگری کر رہے لائی ہیں، نہیں تسلیم اس کر پہ، رہے ہیں. ہاں ماشاء اللہ. ہاں دیٹس اے پوائنٹ. بس اگری کرنا اس کی بات سے، وہ اس کے لیے ایگری، لا آئے گا. ہاں جی، ہاں جی. تو پھر لام آئے گا. مثال کے طور پہ اگر میں بولوں گا نا کہ آپ جو بات کر رہی ہیں وہ ٹھیک کر رہی ہیں، تو میں نے آپ کی بات پہ تصدیق کی مہر لگانی ہو، تو میں آمن تو بی نہیں کب بولوں گا آپ کے لیے، میں بولوں گا آمن تو لکی، آمن تو لکی. تو آپ نے جو بات کہی میں اس کو مانتا ہوں. اب وہ ایمان والا اینگل باہر نکل گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں تو آپ پہ ایمان نہیں لا سکتا، ٹھیک ہے، آپ مجھ پہ ایمان نہیں لا سکتی ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا ہے، میں نے لفظ یہ استعمال کر سکتا ہوں، یقین کرنا ہے نا اس کا معنی. تو میں کیا بولوں گا، یقین کے معنی کے لیے میں بولوں گا آمنت لکی. آپ بولیں گی آمنت لکا، آپ جو بات کر رہے ہیں میں اس کو مانتی ہوں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو یہ ہوگا. اور اگر آپ نہیں ماننا چاہتے تو آپ کہیں گے لا اؤمن لکی لاکا، ٹھیک ہے. تو میں آپ کی بات کو نہیں مانتا ہوں، ٹھیک ہے. جیسے انہوں نے کہا لن نؤمن، ٹھیک ہے. سر ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے؟ ایمان اور یقین میں دو الگ الگ چیزیں نا. ایک ہے دنیاوی لحاظ سے ایمان، یقین کرنا کسی بات کو دنیاوی لحاظ سے، ابھی اینگل جو بات ہو رہی ہے ہماری، ٹھیک ہے. ایک ہے آپ کا جو دین ہے اس کے ساتھ ایک ٹرم استعمال ہو رہی ہے، ایک دین کے ساتھ لفظ وہی ہوتا ہے لیکن اس کا جو افیکٹ ہے یا امپیکٹ ہے سوچ پہ وہ چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر صحابہ کے لیے لفظ ہم ایمان استعمال کرتے ہیں، رسولوں کے لیے ایمان کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ہم صحابہ پہ ایمان نہیں لے کے آتے ہیں، کبھی سوچیں؟ صحابہ پہ ایمان شرط نہیں ہے، رسولوں پہ ایمان شرط ہے، فرشتوں پہ ایمان شرط ہے، صحابہ کی بات ماننا شرط ہے.
پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی سر. ہاں، ایمان کے 6 ارکان ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ. ٹھیک ہے، یہ 6 چیزیں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، 6. اس میں صحابہ نہیں ہے، اس میں اولیاء بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں وہ تمام وہ جو آپ فلاں کو مانے فلاں کو نہ مانے ہے ہی نہیں. آپ کا ایمان پورا ہو چکا ہے. ہاں، صحابہ کی بات ماننا ہمارے لیے شرط ہے. صحابہ کی بات سر ماننا ہمارے لیے شرط ہے. پوائنٹ سمجھ آ گیا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ آنکھوں دیکھی چیز پر کو ماننا یقین ہے یقین. اور بغیر دیکھے ماننا ایمان ہے. That's the point. MashaAllah. That's a really deep and that's a good one. جزاکم خیر. ہاں جی، ہے نا؟ ماشاءاللہ. That's a سر good یہ one. جو آپ نے صحابہ کی بات ماننا، اس سے میں ریلیٹ نہیں کر پائی ایمان اور یقین کے ساتھ کہ صحابہ کی بات ماننا ہمارے لیے شرط ہے. وہ اس لیے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جو صحابہ تمام ستاروں کی مانند ہیں، جس کے بھی پیچھے چلو گے تو ہدایت پا جاؤ گے نا. اس بنا پر وہ حدیث ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اصحابی کا نجوم. ٹھیک ہے. نہیں نہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، ہاں ان کی بات ماننا ہے ٹھیک ہے، ہاں جی. لیکن ایمان اور یقین ان کے لیے ایمان کا ورڈ نہیں آتا. اور اس کا آپ نے اس بات میں کوٹ کیا اس کو، تو وہ اس اس کا لیے کیا ہے کہ ریزن ایمان ہے کے اس 6 میں؟ ارکان ہیں نا، ایمان کے 6 ارکان ہیں. ایمان کے 6 ارکان ہیں. ایمان کے 6 ارکان ہیں. ان میں نہ تو اولیاء ہیں نہ صحابہ ہیں. ورڈ سمجھا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، موت کے بعد زندگی پر ایمان. یہ 6 ارکان ہے نا. پوائنٹ وہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ یہ ایک اچھی چیز ہے یاد رکھنے کے لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ولیوں کو نہیں مانتے ہیں. بھئی ایمان کا حصہ ہی نہیں ہے، مجبوری بھی نہیں ہے. مجھے کیا معلوم ہے کہ بندہ ولی ہے کہ نہیں ولی. ٹھیک ہے، وہ اس اینگل سے میں کہہ رہا ہوں، ایمان کے اینگل سے. جیسے ابھی عافیہ نے بولا نا کہ بین دیکھے ایمان ہے، اور ان کی بات کو دیکھے کسی چیز کو یقین ماننا وہ یقین ہے. خیر، میں نے کنفیوز نہیں کر دیا؟ It seems like. ایمان والا پوائنٹ کلیئر ہو گیا جی سر. چلو الحمدللہ. آگے ہے او تکون لک جنت من نخیل، یا آپ کے پاس جنت ہو، باغ ہو کھجوروں کا، انگوروں کا، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور آپ ان کے بیچ نہریں بہا دیں. میں نے بتایا تھا کہ ہم نے سوچ دیکھنی ہے کہ یہ سوال کہاں سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، مقصد. ٹھیک ہے، آگے چلیں. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ ہم پر دیکھیں مطالبہ کیا کریں، یا جیسا آپ کہتے ہیں، آپ کہا کرتے ہیں یا کہتے ہیں، ٹھیک، کما زعمتا، جیسے آپ کا خیال ہے، گمان ہے یا لگتا ہے، تو ہم پر زمین آسمان کو گرا دیں. تسقط السماء کسفا، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پہ گرا دے. ٹھیک ہے نا، یا کو اللہ رب العزت کو ہمارے سامنے لے آؤ. اب آگے مطالبات سنیں. او یکون اللہ کا بیت من زخرف، یا تمہارا سونے کا گھر ہو. ٹھیک ہے، اندازہ لگا لیں. یا آپ آسمان میں چڑھیں، ہمارے سامنے اڑ کے دکھائیں. ہم تو آپ کے اڑنے پہ چڑھنے پہ ایمان نہیں لائیں گے، شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے ایک کتاب بھی لے کے آئیں جو ہم پڑھیں. آگے سنیں پھر جواب آپ نے سنے. وہ جو کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے، ہم پر کوئی کتاب نہ اتارو، یعنی جب تک تم وہاں سے ہم پر کوئی کتاب نہ اتارو جسے ہم پڑھیں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے پاک ہے میرا رب، میں تو بس ایک بشر ہوں، اللہ کا رسول، بس بشر. وہ مختار کل ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اب ایک اندازہ لگائیں کہ ایک طرف اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو پیغمبر ہے وہ بہت زیادہ حریص ہے، بہت زیادہ لالچی ہے اس بات پر کہ آپ ایمان لیں.
اس بات کا اتنا ان کے اندر ہرس پایا جاتا ہے، اتنی تما پائی جاتی ہے، اتنا لالچ پایا جاتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام قبول کر لیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں، اس بات پہ اتنے حریص ہیں. ٹھیک ہے، وہی پیغمبر سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم ایمان لے آئیں گے، یہ شرطیں ہیں. وہ پیغمبر جس کی بنا پر زکوٰۃ آپ کافر کو دے سکتے ہیں، کس لیے؟ تالیف قلب کے لیے، وہ دل مائل ہو جائے. ان کو اللہ رب العزت نے کیوں یہ جواب دلوایا کہ آپ یہ کہہ دیجئے؟ سوال ہے. میں نے کہا تھا نا کہ ہم نے ان کی سوچ کو دیکھنا ہے. اب ہم یہاں سے دو چیزیں سیکھ رہے ہیں کہ سزا کب ہوتی ہے، سزا کب آتی ہے اللہ کی طرف سے، اور انکار کس طریقے سے کیا جاتا ہے، ہم اس اینگل کو بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا. انکار کیسے کیا، ہم اس اینگل کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگ انکار کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ تھا اللہ رب العزت کے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مطالبہ. ٹھیک ہے، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے پاک ہے میرا رب، سبحان 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 اللہ، میں تو ایک بشر ہوں اللہ کا رسول. دیٹ سمپل. آگے پھر اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ یہ پرابلم تھی، یہ پرابلم تھی، یہ پرابلم تھی. کیا پرابلم تھی؟ بات آج بھی مسلمانوں کو یہ ہضم نہیں ہوتی ہے، مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کو یہ بات آج بھی ہضم نہیں ہوتی ہے کہ ایک انسان پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے، ایک انسان اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس عقیدے کو خود بنا کے اسلام میں گھڑ کر کے اس دل کی تسلی کو پورا کیا کہ انسان جو ہے وہ پیغمبر نہیں ہو سکتا. جبکہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، سنیے گا، اور نہیں روکا لوگوں کو اس بات سے کہ وہ ایمان لائیں جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی. یعنی کیا چیز ہو سکتی جو ان کو روک سکے جب ہدایت ان کے پاس آئی، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے ایک بشر ہی کو رسول بنا کے بھیجا، ایک بشر کو. یعنی کیا چیز ایسی ہو سکتی ہے جو اس آیت سے زیادہ کلیئر ہو کہ اللہ رب العزت نے انسان ہی کو، انسان کے بچے کو، انسان کے بیٹے کو، انسان باپ ہے، انسان اس کی ماں ہے، انسان آگے بچہ ہے جو پیدا ہوا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے منتخب کیا ہے ایز اے رسول، جس کے لیے لفظ بشر استعمال ہوتا ہے. اب جو بشر ہے، ہم نے شاید اس کی تفسیر پڑھی ہے، نہیں ابھی نہیں. جو لفظ بشر ہے اسے بولتے ہیں، جو سکن ہے، سکن کو بشر بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر وہ مخلوق جس کی سکن واضح ہو، سکن ظاہر ہو، اسے بشر بولتے ہیں. ٹھیک ہے، سکن ہو، سکن والی چیز کو بشر. انسان اس لیے سوری سکن ہو، سکن نظر آتی ہو، بالوں کے بغیر سکن نظر آتی ہو. ہر وہ مخلوق جو سکن، بالوں کے بغیر سکن نظر آتی ہو، یہ ہماری سکن نظر آ رہی ہے، میری یہ سکن نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ بالوں کے بغیر جو بھی حصہ، یہ بشر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے اس کے جو پیچھے خاص ایک وجہ ہے، وہ یہ بھی ہے کہ انسان کو جو بشر بنایا گیا ہے، اس کی سکن جو نظر آتی ہے، اور جن کو جن اس لیے کہا گیا کہ وہ چھپ جاتا ہے، نظر نہیں آتا ہے. اس موضوع پہ ہماری شاید بات ہوئی ہے، آئی ڈونٹ ریمبر کہ کب. اگر نہیں ہوئی تو انشاءاللہ ہم کور کریں گے جب ہمارے سامنے لفظ بشر آئے گا انشاءاللہ بڑی تفصیل سے. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، دیکھیں خوبصورت، دیکھیں یہ وہ ان لوگوں کے لیے کتنا بہترین جواب ہے. اب انسان کیا ہے؟ بشر. انسان کیا ہے؟ بشر. بشر ایسی مخلوق ہے جو جس کی سکن ہو. ٹھیک ہے نا، وہ بشر سے لفظ بنایا. اچھا، وہ مخلوق جو کھاتی پیتی ہو، جیسے کہ اللہ رب العزت نے کس صورت میں نا وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں. سورہ انبیاء، سورہ انبیاء ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 7 ہے. لو یہ نا، یہ دیکھیں، یہ قرآن ابھی نظر آ رہی ہے نا، ایپ میری اسکرین نظر آ رہی ہے سب کو؟ جی سر. ہاں،
اب یہ 7 نمبر آیت ہے، سورہ انبیاء ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ارسلنا قبلک الا رجالا. اب یہ دوسرا لفظ استعمال ہو رہا ہے، یعنی جو بھی پاسبلی لفظ ایک انسان کے لیے استعمال ہونے چاہیے اللہ رب العزت نے سارے استعمال کیے. سنیے گا، وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، سوائے رجالا، مردوں کو. رسول بنا کے بھیجا کن کو؟ مردوں کو. فرق کیا تھا عام انسانوں میں اور پیغمبروں میں؟ نوحی الیہم، ہم نے ان کی طرف وحی کی. اگر اس بات پہ یقین نہیں ہے تو فاسألوا اہل الذکر یعنی اہل ذکر سے مراد وہ ہے اہل علم، اہل علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں. اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ وما جعلناہم جسدا، یہ آیت ہے، اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے کہ وہ نہ کھانا کھاتے ہوں اور وہ نہ ہی ہمیشہ رہنے والے تھے. اب جو سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، زندہ ہیں، ہر جگہ پر موجود ہیں، قرآن مجید کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. ٹھیک ہے، اب واپس چلے جاتے ہیں. ہم کس صورت پہ تھے؟ بنی اسرائیل پہ. بنی اسرائیل کی آیت نمبر 96 پہ. اچھا جی، پیچھے چلے تھوڑا سا. لو جی، ایک قدم پیچھے جانا پڑے گا. نہیں، یہاں پہ یہ ہے کل. اب انسان مٹی سے بنا ہے، جسم ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ہمیشہ نہیں رہ سکتا. یہ تو ہو گیا انسان. اب انسان کے علاوہ کون سی ایسی مخلوق ہے جو نور سے بنی ہے، روشنی سے بنی ہے؟ نور سے بنی ہے، وہ ہے فرشتے. اللہ رب العزت کو نور سے پیدا کیا ہے، نمبر 1. نمبر 2، کیا وہ ہمیشہ ہیں؟ ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ سے مراد کیا ہے کہ موت ان کو بھی آئے گی، جب سور پھونکا جائے گا کوئی مخلوق زندہ نہیں بچے گی، لیکن وہ کائنات کے نظام سے پہلے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پیدا کیا. ٹھیک ہے نا، کائنات پورا زمین کے نظام سے پہلے. ٹھیک ہے، میں پھر آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا ہوں اسی حوالے سے، یہ مجھے یاد کرانا ہے ستارے کے بارے میں اگر میں بھول جاؤں تو. اچھا، اب فرشتے ایک الگ مخلوق ہے. فرشتے ہمیشہ رہتے ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اندر وہ چیزیں نہیں جو انسان کے اندر ہے، وہ چیلنجز نہیں ہیں جو انسان کو درپیش ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اندر قوت، ان کی ہمت، ان کی طاقت، سب کچھ مختلف ہے، سب کچھ مختلف ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیغمبر کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے، یعنی آباد اگر دنیا میں فرشتے ہوتے. فرشتے کیا مخلوق ہے؟ بولا نا، مختلف مخلوق ہے، ان کی کوالٹیز مختلف، ان کی پیدائش مختلف مٹیریل سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ان کی جو بھی چیزیں ہیں اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ کریشن. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت میں تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے کو ہی ان کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجتے. اب کون سا ایسا کامن سینس رکھنے والا انسان ہو سکتا ہے جو کہے ان آیات کو پڑھنے کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے، بشر نہیں تھے؟ پھر بیماری ہو سکتا ہے نا، پھر اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ کفر سر کی اس پر تو سب کا ایمان ہی ہے. نہیں نا. سر مجھے آپ کا پوائنٹ نہیں سمجھ آ رہا. چلو میں لیکن مطلب ہم رسول اللہ کو یعنی کہ بشری پیغمبر اور رسول تو مانتے ہیں، لیکن ان کی میٹرکس اور ہے، یہ بھی تو ہم مانتے ہیں نا ساتھ ہی. نہیں، یہی تو پوائنٹ سمجھنا ہے. اب میں بتا دوں، چلو آج وہی تو میں بتانے والا تھا. اچھا کیا آپ نے یہ وہی تو واقعہ میں سنانے والا تھا. آپ نے اذان سنی ہے کبھی؟ اذان سے پہلے صلات پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. لفظ سنا ہے؟ ہوں پتہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کا معنی سن لیں. اے اللہ کے نور میں سے نور، اے اللہ کے نور میں سے نور. ٹھیک ہے، اب اللہ کے نور میں سے نور سے کیا مراد ہے؟ میں اب وہ واقعہ سناتا ہوں آپ کو. مجھے اتفاق ہوا ایک مسجد میں درس سننے کے لیے مجھے بلایا گیا، میں سننے کے لیے گیا، بیٹھ گئے جی. درس شروع ہوا تو خطیب صاحب مسجد میں اب ایک من گھڑت روایت سنانے کی کوشش کر رہے تھے. کہنے لگے
کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جبرائیل آئے، آ کے کہنے لگے السلام علیکم یا بتیجی، اے میری بتیجی۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام چچا جان۔ اب وہ بندہ ممبر پہ بیٹھ کے مسجد کے اندر یہ بیان کر رہا ہے یہ چیز، تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں آپ کا میں چاچا نہیں، میں تایا ہوں۔ تو سیدہ فاطمہ نے کہا کہ نہیں، آپ چچا ہیں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے پوچھا کہ کیا بات ہو رہی ہے، تو سیدہ فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ یہ بات ہو رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو مخاطب کر کے کہا کہ اے جبرائیل، کیا تجھے معلوم ہے کہ وہ جو مشرق کی جانب وہ جو ستارہ ہے آپ نے دیکھا ہے؟ کہنے لگے جی دیکھا ہے۔ فرمایا کہ وہ ستارہ آپ سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے؟ کتنی دفعہ دیکھا؟ سوری، کہنے لگا میں نے کچھ 70,000 دفعہ دیکھا ہوگا۔ کتنے عرصے سے؟ کچھ 70,000 سال کے وقفے سے۔ وہ آپ سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے؟ جی پہلے کا ہے۔ اچھا، تو وہ ستارہ میرا نور تھا، وہ میں ستارہ تھا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں بڑے ہیں، کس سے؟ جبرائیل سے۔ اب اس کا بیان کرنے کا مقصد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، زندہ ہیں، دنیا بننے سے پہلے، دنیا بننے کے بعد، ابھی تک زندہ ہیں۔ آپ نے یہ کبھی شعر نہیں سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ؟ نہیں سنا؟ چلو میں نا آپ کی تسلی کے لیے ایک ترجمہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ کو شاید یقین نہ آئے، پڑھ کے سنا دیتا ہوں ترجمہ۔ ہم وہ ترجمہ نکالتے ہیں اگر میرے پاس ہوا۔ کنز الایمان دیکھنا پڑے گا، کنز الایمان، کنز الایمان ہے، کنز الایمان ترجمہ القرآن، اللہ کرے کہ اس کے اندر نہ ہو، لیکن دیکھ لیتے ہیں۔ چلو ڈھونڈ رہا ہوں میں ابھی، حافظ نظر بصیرت ماجد جواہر۔ یہ باقاعدہ طور پہ قرآن مجید میں انہوں نے تبدیلی بھی کی ہوئی ہے اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہ رہا، اچھا جی، یہ ترجمہ ہے۔ ترجمہ اب ہمیں جانا پڑے گا ایک آیت پہ، وہ آیت ہے سورہ کی صورت کی ہے، سورہ ذاریات کی ہے میرے خیال میں، شاہداً و مبشراً و نذیرا، انا جعلناک شاہداً و مبشراً و نذیرا۔ کون سی صورت کی آیت ہے؟ مجھے آیت سر سورہ احزاب کی ہے نا؟ انا جعلنا شاہداً، ہاں جی سورہ احزاب کی آیت ہے نا جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، وداعیا الی اللہ۔ ہاں، وسراج منیرا، ہاں جی، I just forgot, I remember this one. ہاں 45 حساب 45 میں آ رہا ہے، اور سورہ فتح کی 8 میں بھی آ رہا ہے یہی، شاہد و مبشر۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اچھا جی، یہ میرے پاس آ گئی ہے، یہ سورہ آیت نمبر 33 ہے، اور یہ آیت ہے سوری آیت نمبر 45-46 ہے۔ لو جی، وہ ترجمہ بھی وہی آ گیا، شکر ہوا ترجمہ بھی وہی آ گیا، یعنی اس نے ترجمہ بھی وہی نکال دی۔ کون سا ہے آج وہ دیکھ لیں، پھر سورہ احزاب ہے، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اچھا جی، چلو جی سن لیں، پھر دکھ سن لیں، پھر آج میرا دکھ سن لیں۔ اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی سر۔ لو جی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 45-46 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ کنز الایمان کا ترجمہ ہے، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر۔ اب حاضر ناظر ایک باقاعدہ طور پہ عقیدہ ہے، اور اس پہ پتہ نہیں کتنے مناظرے ہو چکے ہیں۔ اور حاضر ناظر عقیدے سے مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، حیات ہیں، حاضر سے مراد موجود ہیں، ناظر سے مراد دیکھنے والے ہیں۔
دیکھ لیں، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا. کہاں سے لفظ نکالا ہے غیب کی خبریں دینے بتانے والے؟ دیکھ لیں پھر، یعنی یہ آیت آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، خبریں بتانے والے یہ ہوگا مخبر الغیبی، مخبر الغیبی یا ایھا المخبر الغیبی، یہ معنی ہوگا اس لفظ کا جب جو لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، آگے ہے بھیجا حاضر ناظر. آگے تفسیر دیکھ لیتے ہیں نا. اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اللہ کی طرف ان کے حکم سے، اور بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب. ٹھیک ہے. اچھا جی، لکھا ہے جی کہ اے نبی بے شک ہم نے تمہیں گواہ بنا کر بھیجا. آیت کے اس حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف، اب یہاں پہ گواہ لکھا ہے، ایک وصف بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے. شاہد کا ایک معنی حاضر ناظر یعنی مشاہدہ فرمانے والا، اور ایک معنی ہے گواہ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے شاہد کا ترجمہ حاضر ناظر فرمایا ہے. اس کے بارے میں صدر الفاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں شاہد کا ترجمہ حاضر ناظر بہت بہترین ترجمہ ہے. مفردات راغم میں ہے، یعنی شہود اور شہادت کے معنی ہیں حاضر ہونا مع ناظر ہونے کے، بصر کے ساتھ یا بصیرت کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر حاضر بھی ہیں، موجود بھی ہیں. ٹھیک ہے، اور کیا نام ہے اس کا، یہ رہا آگے مزید. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہیں. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے حاضر و ناظر ہیں، حاضر و ناظر ہیں، اور یہ عقیدہ آیات و حدیث بزرگان دین کے قوال سے ثابت ہے. یہاں پہلے ہم حاضر و ناظر کے لغوی اور شرعی معنی بیان کرتے ہیں بلا بلا. یہ پھر وہ ساری وہ عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے وہ بحث کی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو سر یہ تو شرک ہے نا پھر. یہی تو پوائنٹ سمجھانے اور کی. یہیں سے ہی پھر ان کے وہ عقیدے ہیں، وہ کیا وہ جو قبروں کو سجدے اور وہیں سے تو کیا یہ ایک باقاعدہ میلاد اور دکان کا پتہ دروازہ نہیں کیا کھلتا ہے نا، یہاں سے ایک دکان کا دروازہ کھلتا ہے کہ اگر اللہ کا پیغمبر زندہ ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے پیغمبر کو ماننے والوں کو بھی اللہ اتنی ہی جو ہے نا وہ عظمت سے نوازتے ہیں، اس لیے وہ بھی زندہ ہیں. یہ بہت زیادہ دکھ کی بات ہے. لیکن خیر، اب واپس آ جائیں کہ یہ عقیدہ جو ہے آپ احمد رضا خان میں کہنے والا تھا، وہ کیا ہیں ان کا، طاہر القادری صاحب. طاہر القادری صاحب کا میں ایک پوائنٹ بتانے والا تھا حاضر ناظر کے بارے میں. کر گئے پیج کیا تھا بولے. السلام علیکم. طاہر قادری جو ہے بریلوی ہیں نا؟ وہ کافی اترے ہوئے لائن سے. اچھا جی، بالکل. اب اللہ اکبر، وہ بات میرے پوائنٹ سے نکل گئی. حالانکہ وہ کہتے ہیں وہ صوفیوں کا وہ گروپ میں ہے جو بہت ایکسیپٹیڈ ہے اسلام میں. خیر، وہ میرے بات جو پوائنٹ تھا وہ میرے بالکل ہی ذہن سے فلیش کر گیا. خیر، کیونکہ آن دا اسپاٹ جو چیز ذہن میں آتی ہے نا، وہ اس کی ترتیب نہیں ہوتی، وہ فوری طور پہ فلیش بھی ہو جاتی ہے. اچھا خیر، اب پوائنٹ جو ہے وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ دیکھیں کتنے واضح طور پہ دلائل دیے ہیں. اب کیسے ممکن ہے کہ میں اس بات کا انکار کروں؟ ٹھیک ہے، لیکن نہیں. اب یہ چیز دیکھنا، ایک بندہ ہے، اس لیے وہ ترس بھی آتا ہے ان لوگوں پہ جن کا یہ عقیدہ ہے، ان پہ ترس آنا چاہیے. ہمیں غصہ نہیں آنا چاہیے، ترس آنا چاہیے. ٹھیک ہے، ترس کس بنا پہ آنا چاہیے؟ مجھے غصہ نہیں آتا ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے، غصہ آنا بھی نہیں چاہیے. ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے وہ غلطی کر رہا ہے، تو غصہ کس بات کا؟ ٹھیک ہے، غصہ کس بات کا؟ غصہ نہیں کر سکتے. ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو بنیاد ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے، یہ جو عقیدہ ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، اور یہ سوچ بنتی کیسے ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جب ہم یہ بنی اسرائیل کے مکہ کے لوگ سرداروں کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آ رہا ہے. ابھی آپ نے ترجمہ پڑھا ہے تو آپ کو کیا ملا ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ آپ کو کیا لگا کہ مکہ کے جو کفار ہیں ان کی سوچ کہاں سے آ رہی ہے، کیا سوچ ہے ان کی؟
سر ہیلے اور بہانے ہی ہیں کہ ہمیں کسی نہیں، طریقے سے نہ ہی ماننا پڑے. اور ہیلے بہانوں کی بات نہیں، میں کوئی اور طرف لے گیا اور سوچیں. ماشاء اللہ، دیٹس اے گڈ پوائنٹ. ون پوائنٹ، کیپ اٹ آن سائڈ، گو ٹو اندر ون. ڈیمانڈ کے پیچھے سوچ کیا ہے؟ ڈیمانڈ ہے کیا؟ پہلے ڈیمانڈ وہ یہ دیکھیں پھر کہتے آپ تھے، دیکھیں کہ سوچ کیا ہے. ان کا یہ ماننا تھا کہ ہمارے جیسا ایک بندہ جو ہے اس کے اوپر وہی کیسے اتر سکتی ہے، اور یہ سارا کہ وہ بشر کیسے ہو سکتے ہیں. مینلی تو وہی بنا رہے تھے نا ایکسکیوز. ٹھیک ہے، ایک اور سوچیں. ابھی تک وہاں پہ نہیں پہنچے جہاں پہ میں لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو. گیو another ٹرائی. چلو میں ترجمہ دوبارہ کرتا ہوں نا تاکہ آپ کو سمجھ آئے ہم کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے ان کی ڈیمانڈ پہ غور کریں. ان کی ڈیمانڈ پہ غور کریں. ڈیمانڈ کیا ہے؟ زمین میں سے ہمیں چشمے نکال کے دکھاؤ. پہلا، زمین پھاڑ کے اس میں سے چشمہ نکالو. پہلا مطالبہ. باغات کھجوروں کے، انگوروں کے. ٹھیک ہے، 3. اس کے بعد نہریں چلتی ہوں. آسمان سے کوئی زمین کا ٹکڑا، آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پہ گر جائے، اللہ رب العزت ہمارے سامنے آ جائے. ٹھیک ہے، 7 ہو گیا. اس کے بعد سونے کا گھر ہو، آسمان پہ چڑھیں، آسمان سے کتاب لے کے آئیں. ٹھیک ہے، پھر جا کے ایمان لے کے آئیں. کوئی 8-9 مطالبے ہیں. کیا چیز ریپیٹ ہو رہی ہے؟ کس چیز کی ان کی سوچ کیا ہے؟ کیا سوچ ہے؟ دنیا 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 پرست. کی تمام نعمتیں، جی دنیا دنیا پرست. کی تمام نعمتیں انہیں ہاں، چاہیے دنیا پرست. تب بلیو کریں گے. جی دنیا پرست ہیں. جو بندہ دنیا پرست ہوگا، دنیا پرست ہوگا، دنیا اس کی سوچ ہوگی، دنیا اس کی جینا مرنا ہے، وہ دنیا سے کیسے اپنے دماغ کو باہر نکال سکتا ہے؟ جب آپ نے ایمان کی بات کرنی ہے تو آپ کو ایمان کے لیے اس سوچ سے باہر نکلنا پڑتا ہے. زندگی صرف پیٹ بھرنے کا نام نہیں ہے. زندگی صرف سونے جاگنے یا سونے کے برتن چاندی کے برتنوں کا نام نہیں ہے. انسان ایک چیز سے نہیں بنا ہوا. کفر کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ دنیا ہے. دنیا یا دنیا کی اور محبت. یہ بھی کہ ایک یہ بھی کہ مشاہدہ کہ وہ اپنی آنکھوں سے کرنا چاہتے ہیں، غیب پہ ایمان نہیں لاتے. بات بھی وہیں پہ آ گئی نا. وہ ابھی جو عافیہ آپ نے بولا تھا کہ ایمان کیا ہے؟ بن دیکھے. ٹھیک ہے، بن دیکھے ایمان. یہی تو پرابلم ہے. اب یہ کیوں کر ایسے ہو رہا ہے؟ اب اگین سوال میں وہیں پہ لے کے جا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ کہاں سے آ رہا ہے. یاد رکھ لینا کہ میں ایک انوائرمنٹ میں ہوں، میں ایک معاشرے میں ہوں. کیسے معاشرے میں؟ سنیے گا. معاشرہ کیا ہے کہ ایک، میں یہ بھی مثال پہلے بھی دے چکا ہوں لیکن ریپیٹ کرتا ہوں. مجھے یہ بات اس لیے کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ مثال پہلے بھی سنی، دوبارہ بھی ریپیٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو میں اس لیے یہ جملہ بولنے کی وجہ سے آپ کے ذہن کو پہلے سے یہ کمانڈ دے دیتا ہوں کہ صبر سے کام لینا. ٹھیک ہے، ناراض نہیں ہو. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ ایک معاشرہ ہے، وہاں پہ لڑکا یہ دیکھتا ہے یا لڑکی یہ دیکھتی ہے اپنے ارد گرد. حیا نام کا تو تصور ہی نہیں ہے نا کہ مرد کا عورت کے ساتھ رویہ کیا ہے، عورت کا مرد کے ساتھ رویہ کیا ہے. عورت کا لباس، ایک لڑکی اپنے ارد گرد کی لڑکیوں کو دیکھتی ہے، لڑکا اپنے ارد گرد کے لڑکوں کو دیکھتا ہے. لڑکا دیکھتا ہے کہ وہ لڑکیوں کے بارے میں ارد گرد کے جو لڑکے ہیں، وہ خواہ وہ باپ ہو، بھائی ہو، کزنز ہوں، کلاس فیلوز ہوں، جو بھی ہوں، وہ لڑکیوں کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں. اور لڑکی جب دیکھتی ہے اپنے ارد گرد کی لڑکیوں کے ذریعے کہ لڑکیاں دوسرے لڑکوں کے بارے میں یا لڑکوں کے بارے میں کیا سوچ رکھتی ہیں، تو وہ اس کا یقین بنتا ہے. یقین، اسے لگتا ہے زندگی ہے ہی اسی چیز کا نام. ایسے لباس پہنوں گی تو میں جو ہے نا وہ آئی ول بلونگ ٹو ہرڈ کہہ لیں یا بولنے کے I'll belong to a group. ٹھیک ہے، نہیں تو اگر میں ایسا نہیں کروں گی یا ایسا نہیں کروں گا تو مجھے گروپ میں کوئی برداشت نہیں کرے گا. تو ان کے لیے ویسا کرنا ہی زندگی بن جاتی ہے، ویسا نہ کرنا عجیب بن جاتا ہے. اب ایک بچہ ہے، وہ مسجد میں گیا، مسجد میں جا کے اس نے دیکھا مولوی صاحب بونگیاں مارے. میرے جیسا مولوی ممبر پہ بیٹھا ہے، ایسی ہیں بونگی مار رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر
حاضر ناظر ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. اللہ تو مضمون کا حصہ ہے ہی نہیں. اللہ تو مضمون کا حصہ ہے ہی نہیں. اللہ رب العزت کی جتنی شان و عظمت ہے، اس شان و عظمت کو ساری کی ساری انبیاء و اولیاء پہ پھینک کے انبیاء و اولیاء کا تذکرہ چل رہا ہے اس بچے کو. اور لوگ توجہ سے سن رہے ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ کے نعرے لگا رہے ہیں. بچے کو لگتا ہے یہی حق ہے، یہی حق ہے، یہی سچ ہے. اوپر سے پھر مولوی صاحب یہ فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ بھئی آپ اپنی مسجد کو چھوڑ کے کسی اور مسجد میں نہیں جا سکتے، کسی اور جگہ نہیں جا سکتے. بچے کی سوچ پہلے غلط بلڈ ہوئی، پھر اس کو قید کر دیا گیا. اب کیا ہوا کہ آپ بچے کے سامنے آپ قرآن پاک بھی رکھ دیں گے تو وہ یہ بولے گا کہ آپ وہابی ہیں اس لیے یہ آیات پڑھ رہے ہیں. کفر کا انداز دیکھ لیں، انداز ہے نا، انکار کا انداز ہے، انکار ہے. تو کفر اتنی جلدی نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیں. کفر یوں سے نہیں ہوتا کہ آپ میرے سامنے آ کے آپ نے کہا کہ آپ بات مان لیں، میں نہیں مانتا، چلو نکلو جی، اور یہ کفر ہو گیا اور مجھ پہ سزا آ گئی اور میں مر گیا. ایسا نہیں ہوتا. کفر کے پیچھے ایک باقاعدہ طور پہ ایک لمبی جو ہے نا وہ ایفرٹ ہوتی ہے کسی نہ کسی کی، خواہ وہ معاشرے کی ہو، والدین کی ہو، بہن بھائیوں کی ہو، اساتذہ کی ہو، ملاؤں کی ہو، کسی کی بھی ہو. جب وہ سوچ پک جاتی ہے پھر اوپر مہر لگ جاتی ہے کہ آپ نے اب کسی اور کی بات کو نہیں سننا، انتہائی سخت قسم کی جو ہے نا طبیعت بن جائے، بس. ہم اس پیغمبر کو ماننے والے ہیں جس پہ جو قرآن پاک نازل ہوا ہے. سورہ بقرہ کی 30 نمبر آیت پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل. اگر قرآن پاک میں ایمان لانا صرف ایمان لانا ہی مراد تھا واقعی طور پہ تو پھر مجھے پڑھنا ہی نہیں چاہیے، نہ سمجھنا چاہیے. قرآن پاک پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، دیکھنا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے راہ ہدایت پہ رکھنا ہے. پھر میں نے کیا کرنا ہے، قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد جو وما انزل من قبل، میرے لیے بھی وہ بھی پڑھنا شرط ہے. کیوں؟ بنی اسرائیل اگر ضرورت نہ ہوتی، مثال کے طور نہ ہوتی، تو بنی اسرائیل کا قرآن پاک میں بار بار تذکرہ کیوں ہوا ہے؟ بھئی بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے اتنا لائٹ ٹچ دے کے ہمیں بتا دیا ہے، جا کے ڈیٹیل سے دیکھو انہوں نے کیا بونگیاں ماری ہیں، کیا جرائم کیے ہیں، کیا جرائم کیے ہیں. میں تو ہلکا ہلکا آپ کو ٹچ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے، جا کے ان واقعات کو ریسرچ کرو، ان واقعات کی تحقیق کرو کہ یہ جو اللہ رب العزت نے اتنا سا واقعہ بیان کیا ہے اس کے پیچھے ہوا کیا، تو مجھے کہاں سے ملے گا؟ وما انزل من قبلک سے. اب اگر مجھے کہہ دیا جائے کہ بھئی آپ نے صرف دین کی بات کرنی ہے، اسلام کی بات کرنی ہے، تو اسلام سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم اول جب وحی نازل ہوئی ہے اور یوم آخر، ٹھیک ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے کوچ کیا، ٹھیک ہے، اس دن تک کی زندگی، اس سے پہلے مجھے کسی سے کچھ نہیں غرض ہونی چاہیے تھی، پر ایسا تو ہے ہی نہیں. دین تو شروع ہو رہا ہے آدم علیہ السلام سے، وہی تو ہماری کل بات ہو رہی تھی. آدم علیہ السلام سے ابراہیم سے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر کونت ذہنی آتی ہے آ کر کے پھر ہمیں بند کرتی ہے ایسے ڈبوں میں. پھر ہم نہ اپنے دین کے قابل رہتے ہیں، نہ ہماری عبادات میں وہ خشوع ہے، نہ وہ عاجزی ہے، نہ وہ راحت ہے، نہ ہمیں، یعنی واقعی طور پہ یہ مصیبت بن چکی ہے. مجھے یہ بات کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے کہ اگر ہم لوگوں سے یہ چسکے اور ایک دوسرے پہ انگلی اٹھانا بند کر دیں نا کہ بھئی تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، یہ تم نے دوپٹہ کیوں نہیں لیا، یہ سب بند کر دیں، سب ایک دفعہ اندھے ہو جائیں، واقعی طور پہ اندھے اور بولے ہو جائیں نا، آپ کو مسجدیں بالکل خالی نظر آئیں گی، کوئی بھی نہیں جانا چاہتا الا ماشاء اللہ. اکثریت مسجد میں جانے والوں کے پیچھے جو وجہ ہے کہ میں اتنی باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہوں، اگر نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، گھر میں کیوں بیٹھا ہوں، اگر میں نے اب داڑھی کٹوا دی تو لوگ کیا کہیں گے، اتنی دیر سے میں نقاب کر رہی ہوں، اگر اتار دیا تو لوگ کیا کہیں گے. ہمارے ایمان کی پریکٹس پہ 90% لوگوں کی یہ سوچ ہے. اللہ ماشاء اللہ، میں غلط، اللہ کرے کہ میں غلط ہوں.
اسی لیے بولا کہ اگر ہم اندھے اور بولے ہو جائیں کہ ہمیں کچھ نظر نہ آئے اور کچھ نہ ہم بولیں تو پھر ہمیں کہ ہمیں یعنی نظر آئے لیکن ہم کچھ کہہ نہ سکیں، نظر آئے لیکن ہم بول نہ سکیں، اگر کوئی بولے تو ہمیں سنائی نہ دے. جیسے امریکہ میں ہوتا ہے، امریکہ میں یا سعودیہ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سعودیہ میں پھر بھی میں دکانیں آپ کو کھلی ہوں، لوگ بیٹھے ہوں تو عجیب لگتے ہیں، ٹھیک ہے. میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپ پھر لوگ کس حد تک اسلام پہ عمل کرتے ہیں. یہی ہوتا ہے، یہاں پہ جاتے، یہاں سے جاتے ہیں، جا کے 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں، پرواہ نہیں. کیا کریں جی، باس اجازت نہیں دیتے ہیں کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا، کوئی کہنے والا نہیں ہے. وہیں پہ تو آزادی ملتی ہے. اسی لیے وہاں پہ ہماری بہن جاتی ہے، بیٹی جاتی ہے، جاتے ہی نقاب اتار کے پھینکتی ہے، وہ ہو گیا. وہ ٹائٹس پہن کے پھر رہی ہوتی کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر. معاملہ بہت خطرناک ہے. اب چونکہ ہم اس قید کے اندر ہیں. کس قید کے اندر؟ روک ٹوک کی قید کے اندر ہیں. اس وجہ سے ہم سے اسلام پہ عمل ہو رہا ہے. اس بنا پر ہم سے اسلام پہ عمل ہو رہا ہے. وہ ساحل بھائی کہتے ہیں نا کہ آپ کو جو مسجدیں کھلی مل رہی ہیں نا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ آپ کی وجہ سے کھلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کے لیے کھلی ہیں اس لیے آپ جا رہے ہیں. جس دن بند ہوئی، یقین کریں ہم بھی کہیں گے کہ شکر ہوا مسجدیں بند ہو گئی. اتنے کتائے ہوئے ہیں لوگ. خیر، کفر کی یہ تو میں بات کر رہا تھا. اسلام کے اندر ہم کس طریقے سے کفر کرتے ہیں، اسلام سے ابھی باہر بھی آنا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ہمارے پاس واقعات موجود ہیں کہ لوگوں نے کس طریقے سے انکار کیا. ابھی میں نے جو آیات پڑھ کے سنائی ہیں کہ مکہ والوں نے کس طریقے سے انکار کیا. اور ہوتا کیا تھا کہ پیغمبر جب آتا ہے، میں نے بتایا کہ ان کے پاس اس قوم کے پاس ایک اچھا خاصا لمبا وقت ہوتا ہے اپنی مرضی استعمال کرنے کا. جب وہ اپنی مرضی کو استعمال کرتے کرتے، اس میں ماڈیفکیشن کرتے کرتے، خراب کرتے 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 کرتے، بلندی سے نیچے آتے 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 وہ انسانیت کے تمام درجوں سے جب نیچے گرنے لگتے ہیں نا، تب اللہ پیغمبر بھیجتے ہیں، اللہ رب العزت، کہ جاؤ کہ یہ انسانیت کے درجے سے گرنے والے ہیں، انہیں بچا لو. پھر پیغمبر آتا ہے. پیغمبر آ کے اپنی پوری محنت کرتا ہے ان کو واپس اس مقام پہ لے جانے کے لیے، پر وہ کہتے ہیں نہیں. جب وہ نہیں مانتے پھر اللہ رب العزت فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ان کا جینا پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہے. اب یہ وبال بن چکے، جیسے کہ ہمارے نواز و زرداری، مریم وغیرہ، یہ گھن ہوتی ہے مجھے یہ لوگ، ٹھیک ہے. اب یہ وبال بن چکے ہیں. اب ان کی نسلیں دیکھیں، اب آگے جو ہماری جو کرپشن پھیل چکی ہے، اندازہ لگا لیں کہ آپ ایک سبزی والا جو ریڑھی لگا کے کھڑا ہے، آپ اس پہ یہ بات کہہ کر بھی آپ پہ مجھے یقین ہے آپ اپنے ہاتھ سے مجھے اچھی چیز دے دیں اور میں آپ کے ساتھ پرائز پہ، قیمت پہ آرگیو نہیں کروں گا. آپ کو وہ آپ اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دے کے چھوڑے گا، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ آیت بھی سن لیں کہ جب ایک ہے نا، اس صورت نکالی لوں، کب اللہ رب العزت ایسے قوموں کو برباد کرتے ہیں. اللہ اکبر. اب مجھے وہ آیت ڈھونڈنا تھوڑی سی مشکل ہوگی، لیکن میں سرچ مار کے دیکھتا ہوں. کہ جب ہم کسی قوم کو یعنی تباہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان کے سرداروں کو جو ہے نا وہ گمراہ کر دیتے ہیں. وہ آیت مشکل ہو جائے گی، جیسے ہی وہ چیز ذہن میں لانی ہو تو مشکل ہو جاتی ہے. خیر،
تو کیا ہوتا ہے جب بڑے کرپشن کرتے ہیں تو چھوٹوں کو بھی کرپشن کرنا برا نہیں لگتا ہے، عجیب نہیں لگتا ہے، ان کو بلکہ کانفیڈنس ملنا شروع ہو جاتا ہے، اگر وہ کر سکتے ہیں مجھے کیا مسئلہ ہے۔ سر اسپیشلی جب اسلام کے نام پہ کیا جا رہا ہو تو بچوں کو تو وہ گناہ لگتا ہی نہیں، ان کو لگتا ہے یہ اسلام کے ریپریزنٹیٹیو ہیں تو یہی اسلام ہے۔ یہی اسلام ہے، آپ سمجھا رہی کتنا پھر بڑا نقصان ہوتا ہے۔ خیر یہ دکھ جاری رہے گا انشاءاللہ، دکھ جاری رہے گا، مطلب کہ اس مضمون پہ ہم مزید کل بات کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے تو سنا ہے سنایا ہے صحیح بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کفر پہ ہمارا مضمون چلے گا کیونکہ ہم نے بڑی ڈیٹیل سے اس بات کو سمجھنا ہے، کفر کے جو ہے نا کیا بولوں طریقے، انسان کس طریقے سے کفر کر سکتا ہے۔ اب کفر کی دو قسمیں، ایک کفر ہے وہ بہت خطرناک قسم کا، ٹھیک ہے، کہ جہاں پہ جیسے اللہ رب العزت ہے نا ومن الناس سوری ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ایک ہے کہ وہ کافر جنہوں نے صاف انکار کر دیا۔ آگے جو کیٹیگری ہے وہ منافقت کی ہے، منافقت کے اندر جو کفر کیا جاتا ہے وہ خطرناک سٹیج ہے۔ اور وہ جو کفر ہے، حالانکہ منافقت بھی کفر ہے، وہ کفر ہے لیکن نام اس کا منافقت ہے۔ اب اس کے کتنے درجے ہیں، کتنے انداز ہیں، کتنے طریقے ہیں، اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں یہ دعا سجیسٹ کرتا ہوں، یہ دعا لکھنے والی ہے، پڑھنے والی ہے، یاد کرنے والی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر واعوذ بک من الریا، ٹھیک ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر واعوذ بک من النفاق واعوذ بک من الریا، ٹھیک ہے۔ واعوذ بک من خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ٹھیک ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کفر سے، نفاق سے جتنی پناہ مانگی جا سکتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر، اس کو الگ کر لیں، اللہم انی اعوذ بک من النفاق، اس سے الگ کر لیں، تیسری۔ اور تیسری دو چیزیں، تیسری جو چیز ہے اللہم انی اعوذ بک من الریا، ٹھیک ہے۔ یہ تین چیزوں سے جتنی کثرت سے معافی مانگی جا سکتی نا، معافی مانگنی چاہیے اور پناہ مانگنی چاہیے کہ غلطی سے بھی کہیں جو نا ہم اس کا شکار نہ ہو جائیں۔ کس کا؟ کفر، نفاق اور ریاکاری کا، ٹھیک ہے۔ ان تینوں کو ہم نے انشاءاللہ ترتیب سے سمجھنا ہے کہ کفر کتنی گھٹیا چیز ہے، نفاق کے بارے میں کسی حد تک ہم نے سمجھ لیا ہے، اور آگے ریاکاری، کیونکہ ریاکاری بھی شرک ہے، ریاکاری شرک ہے، کفر و شرک ہے، وہ ہم نے کسی حد تک سمجھا ہو، لیکن مزید انشاءاللہ سمجھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے صحیح بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلط بات کے شر سے مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ سر میں نے پوچھنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ نیچرل ڈیتھ تھی، ان پہ موت کی جو ہے وہ کیفیت ہوئی تھی طاری، تو یہ بھی ایک دلیل ہے ان کے بشر ہونے کی؟ دلائل تو بہت ہیں، دلائل تو بہت ہیں پیاری بہن، دلائل تو بہت ہیں، بات ہے ماننے والوں کی۔ آپ کا واسطہ نہیں نہ پڑا ابھی تک، میرے تو چھوٹے چھوٹے مناظرے کئی ہو چکے ہیں طالب علمی دور میں، بہت سارے مناظرے۔ ہاں مجھے یاد آیا، ٹائم حدیث کی کلاس کا ہونے والا ہے، کل کریں گے انشاءاللہ، مجھے یاد کرانا وہ ریسٹورینٹ والی بات انشاءاللہ، I'll try to۔ سر آپ نے جو میں نے آپ کے لیکچرز لینا سٹارٹ کیے تھے تب بھی یہی ٹاپک چل رہا تھا۔ ہاں یہ مضمون بہت ضروری ہے، حالانکہ کہ اب تو کفر کے بارے میں ہماری یہ بات آئی ہے نا، پیچھے بھی کفر کے بارے میں بات ہوئی ہوگی، وہ نفاق کے بارے میں بھی، ٹھیک۔ اس پہ میں نے الگ سے بھی ایک سیشن رکھا ہوا ہے، آئی ڈونٹ ریمبر کہ وہ کون سا تھا۔ جی سر، وہ سنڈے کا ایک کوئی سیشن تھا، ہاں بلکہ اس پہ آپ نے کافی سارے کیے تھے سیشن، سورہ فاتحہ سے پہلے یہ ہوئے تھے۔ ہاں شاید، ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ہم حدیث کی کلاس کے لیے تیاری کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت جو ہے نا ہماری کمی کوتاہی کو دور فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔